أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون۔ یہ سورہ حجرات کے آخری رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ اس صورت میں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور اجتماعی زندگی اور اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک بنیادی اصول کی ضرورت کو بیان کرنے کے بعد انفرادی طور پر جو سماج اور معاشرت کے لیے انتہائی خطرناک اور نقصان دہ چیزیں ہو سکتی ہے، وہ 6 باتیں بیان کر دی گئی تھیں کہ یہ چیزیں بڑی خراب ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی ذہن نشین کرا دیا گیا تھا کہ سارے انسان جو ہیں وہ حسب اور نسب کی بنیاد پر ان میں تفاخر اور ان میں کسی کی تحقیر یہ بالکل درست بات نہیں ہے، ناروا بات ہے۔ اللہ کے سارے بندے ہیں اور ان میں قابل احترام اور قابل عزت اللہ کی نظر میں وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ یہاں سے جو قالت الاعراب آمنا، یہاں سے ایک دوسرا مضمون بیان کیا جا رہا ہے، اس کا تعلق بھی اگرچہ معاشرت سے ہے، لیکن اس میں اور کچھ باتوں کو واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، گنوار دیہات کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، آپ کہہ دیجئے کہ تم نے ایمان نہیں لایا۔ ولکن قولوا، تم یہ لفظ آمنا کا استعمال مت کرو، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم نے اسلام لایا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب ایمان داخل ہو جاتا ہے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو تم مانتے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئًا، اور تمہارے مالوں میں سے کچھ بھی کم نہ کیا جاتا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والے اور مہربان ہیں۔ یہاں پر 3 باتیں ہیں۔ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ مدینے میں بڑا شدید قحط پڑا اور اس کے اطراف میں بھی قحط پڑا، سوکھا پڑ گیا۔ تو بنو سعد کے قبیلے کے لوگ مدینے میں آئے اور بالکل گنوار قسم کے لوگ تھے، مدنی یعنی شہری زندگی کے قواعد سے اور قوانین سے اور ضوابط سے ایک تو ناآشنا تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ مسلمان بھی نہیں تھے، بس یہ کیسے لوگ تھے کہ دیہاتوں میں رہتے تھے اور صرف ہوا کے رخ پر چلنے والا ان کا مزاج تھا۔ تو یہ لوگ مدینے میں آئے۔ مدینے میں آنے کے بعد انہوں نے مدینہ شہر کو خوب گندہ کیا، جہاں دل میں آیا پاخانے کیے، جہاں دل میں آیا پیشاب کیا، بازاروں میں گھس گئے اور بازاروں میں اپنا سامان خوب مہنگا کر دیا، خوب مہنگے داموں سے بیچا، اور سب اس طرح کی یعنی انہوں نے گڑبڑی مدینے میں مچائی۔ پھر یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احسان جتانے لگے
کہ اور اللہ کو یہ بتانے لگے، اللہ کو بھی بتا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی احسان جتا رہے تھے کہ سارے لوگ تو جو اسلام لائے وہ آپ سے خوب لڑے، آپ کے خلاف انہوں نے تلواریں نکالی، ہتھیار نکالے، آپ پر انہوں نے فوجیں چڑھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طریقے سے اذیتیں اور تکلیفیں دی، اور ہم نے تو اللہ کو مان لیا، ایمان لے کر آ گئے، ہم نے ایمان قبول کر لیا، نہ ہم نے آپ سے کوئی لڑائی جھگڑا کیا، کچھ نہیں کیا، تو ہمارا سب سے زیادہ حق بنتا ہے، ہم کو آپ خوب مال دیجیے اور ہم پر جو اس وقت قحط سالی ہے اس کو دور کر لیجیے۔ تو یہ ان کا جو تھا رجحان یہ مادی نقطہ نظر سے تھا کہ اس طرح کی باتیں کر کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دباؤ بنایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرپور مالی تعاون حاصل کیا جائے۔ ان کے دلوں کی کیفیت کا اللہ کو علم تھا، اللہ تعالیٰ جانتے تھے ان کے حالات کو، اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اسلام کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، تو انہوں نے دراصل میں یہ بظاہر اسلام کے یہاں لفظی معنی ہے، لغوی معنی ہے کہ انہوں نے بظاہر تو اپنے آپ کو حوالے کر دیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، مسلمانوں جیسی شکل و شباہت اختیار کر لی انہوں نے، لیکن اسلام جو صحیح معنوں میں اسلام ہوتا ہے، جس کو ایمان سے تعبیر کیا گیا ہے، جو قلب کے اقرار کی سے ثابت ہوتا ہے، اور قلب کا دل کا اقرار اور دل کی طمانینت اور دل کا اطمینان ان کو نہ رسول پر ہے، نہ اللہ پر ہے، نہ اللہ کے فیصلوں پر ہے۔ یہ بڑے گڑبڑ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اسلام ظاہر اسلام ہے لیکن اندر ان کے اسلام نہیں آیا، تو وہاں اس کی تردید کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اسلام اور ایمان دو چیزوں کا نام ہے، ان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ ظاہر سے اندر کی طرف جاتا ہے، یعنی اعمال کے ذریعے سے قلب کے اقرار تک پہنچنے کا نام اسلام ہے، اور ایمان قلب کے میں اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے یقین کے بعد اعمال کے اظہار کا نام وہ ہے۔ تو اسلام ظاہر کا نام ہے، تو ایمان اندرون اور باطن کا نام ہے، تو اس اعتبار سے ان کا باطن خالی تھا، تو اسی کی طرف رہنمائی کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہ اسلام نہیں لائے۔ ہاں کچھ چیزیں مسلمانوں جیسی اختیار کر لی ہے انہوں نے کہ یہ نماز پڑھ لیتے ہیں اور ختنہ بھی کرا لیتے ہیں، اور اسی طرح کچھ اور کام مسلمانوں جیسے کر لیتے ہیں یہ، باقی اسلام ایمان جو ہے وہ ایمان تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اللہ کہہ رہا ہے ایمان بہت اعلیٰ چیز ہے، ایمان تو مکمل طاعت کا نام ہے، کیونکہ جب قلب سے دل سے اللہ کے رسول کی تصدیق آدمی کرے گا تو اس تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے ان اعمال کا صدور ہوگا جو علامت ایمان کے طور پر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ جب تک اعضاء و جوارح پر اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوں گے تو قلب نے زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، اقبال کہتے ہیں زبان سے لا الہ کہہ بھی دیا تو کیا حاصل، فکر و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اندر کا مسلمان بننا ضروری ہے۔ اب اندر سے اگر اسلام کا ماننے کا جذبہ کہ جہاں اللہ کی بات کہی جائے تو وہاں آدمی کیا ماننے والا۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہے کہ لوگوں نے کہا ہم مسلمان ہیں، مسلمان آپ کو کثرت سے ملیں گے، مسلمان آپ کو کثرت سے ملیں گے، یعنی جنہوں نے زبان سے کہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن دل نے ان کے اللہ کو اللہ نہیں مانا، رسول کو رسول نہیں مانا، کیونکہ اللہ کو اللہ ماننا اور رسول کو رسول ماننا اس کا اثر کیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ہے، وہ اللہ اور رسول کی اطاعت مکمل نہیں کرتے، تو ظاہری اعمال کے اعتبار سے تو مسلمان ہیں، لیکن باطن کے اعتبار سے ان کے دل، ان کی اندرونی حالت یہ ایمان والوں کی نہیں بنی ہے۔ تو نہ صرف یہ کہ ان گواروں کے لیے یہ آیتیں ہیں، کیونکہ قرآن تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے رہنما اصول ہے اور اس کی ہر بات ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، تو قرآن پر ہم کو پیش کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں کو، ہمارا اسلام بھی قرآن پر پیش کیا جائے گا، ہمارا ایمان بھی قرآن پر پیش کیا جائے گا۔ قرآن اسلام کس کو مانتا ہے اور ایمان کس کو مانتا ہے؟ اگر وہ اسلام جس کو قرآن اسلام مانتا ہے، اور دونوں چیزیں ہونا چاہیے، اسلام بھی ہونا چاہیے اور ایمان بھی ہونا چاہیے،
اگر کسی کے پاس اسلام ہے اور ایمان نہیں تو معتبر نہیں اس کا اسلام، اور ایمان اسلام کے بغیر ممکن نہیں، اور ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تلازم ہے، لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے تو مسلمین کی صفت کے ساتھ مومنین کی صفت کو بھی بیان کیا، جیسے اللہ قرآن میں کہتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، تو اللہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد ایمان والی عورتیں، ان کو جمع کر کر دونوں صفتوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں ہوگا کہ مسلمان کا ذکر کیا جائے اور مومن کا ذکر نہیں کیا جائے۔ ہاں جہاں صفات اور اعمال کا تذکر آتا ہے وہاں اللہ صرف مومنوں کا ذکر کرتا ہے، اسلام کا ذکر نہیں کرتا ہے۔ جیسے کل آپ سنیں گے پہلی رکعت تراویح کی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ تو وہاں پر کیا کہا گیا؟ ایمان والا، کیونکہ ایمان جب دل سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو مانا جائے گا تو اس کا لابدی نتیجہ یہ ہوگا کہ اعضاء و جوارح پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے، پھر نماز بنے گی، پھر نماز بنے گی۔ نماز آدمی کیسے پڑھے گا؟ اس شوق کے ساتھ نماز پڑھے گا، بوجھ کے ساتھ نہیں۔ ایک ہے نماز بوجھ کے ساتھ پڑھنا اور ایک ہے شوق کے ساتھ پڑھنا۔ شوق والی نماز بے قرار کرتی ہے، شوق والی نماز دل جماتی ہے، شوق والی نماز خشوع پیدا کرتی ہے، شوق والی نماز رلاتی ہے، شوق والی نماز رکوع لمبے کراتی ہے، شوق والی نماز ادھر ادھر کے خیالات میں بھٹکنے نہیں دیتی، شوق والی نماز آدمی کو بے چین کرتی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ، اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، پھر وہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو ذکر اللہ خالیاً ففاضت عیناہ، تو اس کی آنکھیں آنسو بہانے لگ جاتی ہیں، ایسا وہ ڈوب جاتا ہے۔ اسی فرق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ قالت الاعراب، گنوار آئے، اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، اور دیہات میں جو لوگ تھے ان پر ان کا اصل میں یہ تھا بیچاروں کے بعد کہ ایک تو دیہاتی لوگوں میں دو خرابیاں ہوتی، ایک تو علم کی کمی ہوتی ہے، سمجھ کی کمی ہوتی ہے۔ گاؤں والے آپ یہاں بھی آتے ہیں، کیوں گاؤں سے آئے کیا؟ آدمی اگر کسی کو ایسا الٹا سیدھا کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ گاؤں سے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ گاؤں والوں میں اتنا شعور اور سینس نہیں ہوتا ہے، اس لیے ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی، تو یہ بھی گاؤں والے تھے۔ قالت الاعراب، گاؤں والوں نے، دیہات والوں نے، گنواروں نے کہا آمنا، ہم نے ایمان لایا۔ اللہ کے ایمان بہت بڑی صنعت کی چیز ہے، اور ایمان اندر کی کیفیت کا نام ہے، اس لیے کسی آدمی کو ہم بے ایمان بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہم کسی کو اگر ایماندار نہیں کہہ سکتے تو اس کے اندر کا دو چیزیں ایسی ہیں جو صرف اللہ جانتے ہیں، دو چیزیں صرف اللہ جانتے ہیں، اس لیے کسی کافر کو کافر کہنے سے منع کیا گیا۔ اگرچہ اس کا کفر ظاہر ہو تب کافر کہہ سکتے ہیں، اگر کفر ظاہر نہ ہو تو اس کو کافر کہنے کی بھی ممانعت کر دی گئی کہ تم نہیں جانتے اس کا اندر کا معاملہ کیا ہو۔ اور اسی طرح ایمان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اخلاص کوئی آدمی اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے راز میں سے، اخلاص اللہ کے رازوں میں سے ہے۔ ایمان کی کیفیت صرف اللہ جانتا ہے۔ تو قالت الاعراب آمنا، گنواروں نے کہا ہم ایمان لائے۔ قل لم تؤمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے تم نے ایمان نہیں لایا۔ قل لم تؤمنوا، تم نے ایمان نہیں لایا، کہے کا ایمان تمہارا، تم تو آئے ہو صرف مادی فائدے اٹھانے کے لیے۔ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنا یہاں بھی لغوی معنی میں کہ ہم نے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کا غلبہ ہو رہا ہے تو کہیں ہم وہ لپٹ میں نہ آ جائیں، اس لیے تم لفظ اسلام کہہ سکتے ہو کہ کچھ چیزیں تم نے مسلمانوں جیسی اختیار کر لی ہے۔ وقالوا قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اور اگر ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوتا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم ایمان لائے، تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ ایمان کا محل دل ہے، اور اس کا دل میں داخل ہونا، اللہ کو ماننا اس کی صفات کے ساتھ اور قلب کے اقرار کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی رسالت کو تسلیم کرنا، اللہ کی کتاب کو دل سے سچا ماننا اور اس کو سچا ماننا، اور پھر اس کا دل میں اطمینان بھی ہونا، اور آدمی کا خود کو مطمئن اللہ ہے، اپنی جمیع صفات کے ساتھ ہے،
بڑا رب ہے، بڑی شان والا ہے، وہ واحد ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، لم یکن لہ کفوا احد ہے، وہ یکتا ہے وحدانیت میں بھی اور صفات میں بھی تنہا ہے، یہ ماننا، اس کو رب ماننا، اس کی ذات کو ماننا، اس کی بڑائی کبریائی کو ماننا، اس کی ربوبیت کو ماننا، اس کو حاکم ماننا، اس کو مالک ماننا، اس کو خالق ماننا، اس کو رازق ماننا، یہ چیز ہے۔ اور دل سے ماننا کہ اللہ اس طرح دل سے اندر سے اس کا اقرار ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق ماننا، ان کی لائی ہوئی تمام تعلیمات کو سچ ماننا، اس پر عمل کرنے میں کامیابی کا یقین رکھنا۔ سارے دنیا میں جتنے بھی طریقے ہیں وہ سارے کے سارے ان طریقوں پر زندگی گزارنے والے ناکام ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا وہ ناکامی کا طریقہ نہیں ہے، اس پر آج تک کوئی ناکام نہیں ہوا، اور قیامت تک اس پر جو زندگی گزارے گا ناکام نہیں ہوگا، اس پر ناکام نہیں ہوگا۔ یہ یقین کہ دنیا میں جتنے طریقے ہیں وہ کامیابی کے طریقے نہیں ہیں، ایک ہی طریقہ ہے جس پر چلنے سے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ دنیا میں جتنے طریقے ہیں ان میں شک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے میں شک سے بالا تر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس پر چلنے والا ناکام ہوگا، اس پر چلنے والا ناکام ہوا۔ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر مکمل عمل کیا، اللہ نے ان کو شرق و غرب کا مالک بنا دیا، ان کو کامیاب کر دیا۔ اور جب مسلمانوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے بلندیوں سے پستیوں پر پٹخ دیا، اور وہ عزت والے پھر ذلیل ہو گئے، بے قیمت بے وزن ہو گئے، بے قیمت بے وزن ہو گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کریں گے ہلکے ہو جائیں گے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہلکے ہو جائیں گے۔ بھئی دسترخوان پر رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کھانا کھائیں گے تو نہیں، ہم کو ٹیبل کرسی چاہیے، اور ہم سنت کے مطابق لباس پہنیں گے، ٹخنوں سے اوپر پہنیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، داڑھی رکھیں گے تو لوگ کیا بولیں گے، لباس اسلامی پہنیں گے تو کیا بولیں گے، شرعی معاملات کریں گے تو لوگ کیا بولیں گے۔ لوگوں سے ڈر کر آدمی رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دے کہ لوگ کیا بولیں گے، ارے اللہ کیا بولے گا، یہ ایمان ہے۔ ہم کو مطمئن ہو کہ رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی ہے، دنیا کیا بولتی ہے بولے، ان کے بولنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ رب العزت نے کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ تو یہ دل سے اس کا اقرار اور اطمینان، ایسا کہ آدمی ہر حالت میں جہاں ہو وہ وہاں پر وہ عمل کرے، میں مسلمان، میری سروس جاتی ہے جائے، میری تجارت کو نقصان پہنچتا ہے پہنچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کی مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، رسول کی مانتا ہوں، اسی میں میری کامیابی ہے۔ قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا تو تم یہ کہتے کہ ہم نے اسلام لایا، تو تمہاری بات کا اعتبار ہوتا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم مانتے اللہ کی اور اس کے رسول کی، کیونکہ ایمان کے تعلق کے ایمان اور اسلام کے ساتھ اطاعت شرط ہے، ایمان اور اسلام کے ساتھ اطاعت شرط ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان شرطیہ ہے، اگر تم مانتے اللہ کی اور اس کے رسول کی، لا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہ ہوتی، کچھ رکاوٹ نہ ہوتی۔ ان اللہ غفور الرحیم، اور بلا شبہ اللہ معاف بھی کر دیتا، رحم بھی فرما دیتا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شبہ ایمان والے تو وہ ہیں، اب یہاں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کر رہے اللہ، بلا شبہ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو انہوں نے دل کے یقین کے ساتھ مانا، دل کے اقرار کے ساتھ مانا۔ زبان کا اقرار کافی نہیں، دل کا اقرار، دل سے بھی ماننا۔ بہت ساری چیزیں زبان تو مانتی ہے لیکن دل نہیں مانتا، زبان مانتی ہے دل نہیں مانتا۔ اور زبان ماننا کا دل کیسے ماننا چاہیے؟ جیسے ہر باپ اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا مانتا، ہر باپ اس کا بیٹا ہے تو وہ دل سے مانتا نا، ہاں یہ میرا بیٹا ہے۔ اگر بیٹے کو ابا نہیں مانے تو کیا ہوگا؟ بیٹے پر لگے گی گالی کی نسبت، بیٹا کیا آ جائے گا؟ اس کو گالی کی نسبت لگی، وہ کہتے ہیں میرا بیٹا نہیں ہے، تو بیٹے کو لگی گالی، بیٹے کو لگی گالی، اس لیے کہ باپ مانتا ہے، اس کو یقین ہوتا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے، ماں کو یقین ہوتا ہے یہ میرا ہی بیٹا ہے، ایسے بندے کو یقین ہونا چاہیے یہ میرا رب ہے، یہ میرا اللہ ہے۔ اس دل کے یقین کے ساتھ ماننا۔ زبان کا اقرار کوئی کہے کہ تم فلانے میرے ابا ہے، ارے کتنا بھی بولے ابا ہے ابا ہے، ابا اس وقت تو ہوگا
جبکہ اس کا ابا بھی مانتا ہو. ابا بولے میں نہیں مانتا تو کسی کہنے سے ابا ابا نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ رب العزت کا اقرار دل کے ساتھ ہونا چاہیے. انما المؤمنون، ایمان والے وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور رسول کی رسالت کو حق جانا، دل سے اس کو مانا. ثم لم یرتابوا، پھر اس میں شک نہیں کیا. ذرا بھی شک نہیں ہونا پتہ نہیں اللہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہے کہ نہیں، رسول تھے کہ نہیں پتہ نہیں، اپنے دیکھے کیا، سنی باتیں ہیں. اب وہ بہت پرانی باتیں ہیں. جبریل آتے تھے یا نہیں آتے تھے، کتاب آئی تھی کہ نہیں آئی تھی، کس نے دیکھا، سب بولتے. اب جب یہاں یہ شک آ گیا، معاملہ گڑبڑ ہو گیا، خلاص کہانی. آئے تھے جبریل، آتے تھے جبریل، وہی لائے تھے جبریل. یہ کتاب ہے اللہ کی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول برحق ہیں. حضرت اللہ کی ذات عالی اپنی تمام خوبیوں کمالات کے ساتھ آج بھی موجود، قیامت تک ہمیشہ کے لیے موجود، اور اس کے جیسی کوئی چیز نہیں، اس کا یقین. ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کی محنتوں میں اپنی جان بھی کھپائی، اپنا مال بھی کھپایا اپنا. اور جب یقین ہو گیا تو جس چیز پر کسی شوہر نے کسی کی لڑکی کے ساتھ، کوئی آدمی جب کہتا ہے میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا، تو کیا کرتا ہے، پھر اس کو کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، اس کو اپنی بیوی سمجھتا ہے، اس کے نان نفقے کی فکر کرتا ہے نا، کرتا ہے کہ بھئی یہ میری بیوی ہے. تو اب بیوی کہہ دینے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد، ایجاب و قبول کے بعد، اور پھر اس سے بچے ہوتے تو ان کو بچے، تو پھر کماتا بھی ہے، لوم بھی چلاتا ہے، ساری محنت کرتا ہے کہ نہیں میری اپنا ہے. تو جب آدمی کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تو اس پر خرچ کرتا ہے. جب اللہ کو مانو گے، رسول کو مانو گے، دل کے ساتھ مانو گے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ مانو گے، تو اللہ کی مانو گے اور ماننے میں مزہ آئے گا، رسول کی مانو گے، ماننے میں مزہ آئے گا، پھر اس پر جان کھپانے میں مزہ آئے گا، مال لگانے میں مزہ آئے گا، پھر اس دین کو، جس دین کو نبی لے کر آئے اس کی محنت میں مزہ آئے گا، اور پھر آدمی اس پر لگائے گا، اجر کی امید رکھے گا، پھر وہ اجر پائے گا، اللہ کا مقرب بن جائے گا. اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، پھر یہاں سے ان عربیوں دیہاتیوں کو کہا جا رہا، کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنے دین کے بارے میں؟ اللہ تو جانتے ہیں، واللہ یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ کو کیا تم بتلاؤ گے اور کیا جتلاؤ گے؟ اللہ تو آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کو جانتے ہیں. تم بھلے ہی اللہ کو جتلانا چاہو، لیکن اللہ تو جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمینوں میں. واللہ بکل شیء علیم، اور ہر چیز کا علم اللہ کو ہے. بکل شیء علیم، بہت باخبر ہے اللہ تعالیٰ. تم چاہے کتنا بھی چھپاؤ، لیکن اللہ کے علم میں ہے، اللہ خبر رکھتے ہیں. یمنون علیکا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو کہا جا رہا، یمنون علیکا، وہ آپ پر احسان جتاتے ہیں، ان اسلموا، کہ انہوں نے اسلام لایا، مہربانی کر رہے اسلام لایا. تو وہ بنو، میں شان نزول بتا چکا اس کا کہ بنو سعد کے لوگ آئے، انہوں نے کہا کہنے لگے اللہ کے رسول ہم نے آپ پر اسلام لایا، ہم نے لڑے جھگڑے کچھ نہیں، آپ کے خلاف ہم نہیں تھے، سارے لوگ آپ سے لڑ جھگڑ کر اسلام قبول گئے، آپ پر اسلام اپنا اسلام جتانا چاہتے ہیں. قل، آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، مہربانی نہیں مجھ پر مت اسلام جتاؤ اپنا. آپ ان کو اس طرح ڈائریکٹ ٹھیٹ کہہ دو کہ مجھے تمہارے اسلام جتانے کی ضرورت نہیں ہے. لا قل لا تمنوا علی اسلامکم، میرے پر کیا اسلام کا احسان کر رہے ہو تمہارا کائے کا احسان؟ تم نے اسلام قبول کیا، مہربانی نہیں کی، تم نے اپنا فائدہ کیا، تم کیوں مجھے جتاتے ہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا؟ کوئی مہربانی نہیں کی، تمہارا بھلا تھا، تم نے اسلام قبول کیا، تمہارا بھلا، نہیں قبول کرتے تمہارا نقصان تھا، میرا کیا بھلا؟ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ یہ بھی سمجھا دو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا، ان ہداکم للایمان، کہ اس نے تم کو ایمان کی طرف رہنمائی کر دی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنے ایمان میں تو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اور یاد رکھو اللہ غیب کے، آسمانوں اور زمین کے پوشیدہ اور چھپے اور پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، مخفی نہیں، ساری چیزوں کو جانتا ہے. جتنے گھوٹالے کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں. یہ چتاونی اور وارننگ ہے سارے ان لوگوں کو جو اعمال کرتے ہیں اور اللہ کے بارے میں اور رسول کے بارے میں اور اللہ کی کتاب کے بارے میں کیا یقین رکھتے ہیں، ان سب کے بارے میں کیا. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتوں کا علم ہے. واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ زیادہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب.